فرمایا لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، تجھے ان لوگوں کا شہروں میں چلنا پھرنا ہرگز دھوکے میں نہ ڈال لے جنہوں نے کفر کیا ہے۔ یعنی ہم دیکھتے ہیں امریکہ کے پاس وہاں نظام ہے اور وہاں لوگ امیر ہیں، مالدار ہیں، یورپ کے اندر مالدار ہیں جو اللہ کی عبادت نہیں کرتے، ان کے پاس مال بہت زیادہ ہے۔ اللہ کہتے ہیں تمہیں یہ چیزیں کافروں کی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، متاع قلیل، یہ تو تھوڑا سا سامان ہے، ایک دن کے مقابلے میں 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، اس دن کے مقابلے میں انسان کی کتنی زندگی ہے، 60 70 100 سال لگا لے کتنا ٹائم بنتا ہے، چند سیکنڈ بنتے ہیں۔ میں یہ دنیا کے لوگ کہیں تمہیں دنیا کا مال، دنیا کی دولت، دنیا کی شہرت تمہیں کبھی گمراہ نہ کہیں دھوکہ نہ دے دیں، یہ تو تھوڑا سا سامان ہے۔ ثم مأواہ جہنم، ان کافروں نے تو آخر تھوڑا سا یہاں سے فائدہ لے کے جہنم میں چلا جانا ہے، وبئس المہاد، اور یہ سب سے برا ان کے لیے ٹھکانہ ہے۔ حساب لگائیں، دنیا کے اندر آج مسلمان صرف مال کمانے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اللہ کہتے ہیں اس انسان کو مال کی کثرت نے تباہ کر دیا ہے، حتیٰ کہ یہ قبروں میں پہنچ گیا ہے، قبروں میں پہنچ گیا ہے۔ حالانکہ چاہیے یہ تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا مال یا دنیا میں دولت جو شہرت دی ہے، یہ اللہ کے دین کی پاسداری کرتے، لیکن یہ اللہ کے دین کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ تو دنیا کا مال ملنا، دنیا کا جاہ و جلال ملنا، یہ کئی اللہ کی رحمت کی امید نہ کوئی رکھے کہ یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ کہتے ہیں انما اموالکم اولادکم فتنہ، یہ مال اور اولاد تو فتنہ ہے، یہ تو فتنے کا سبب ہے۔ تو لوگ سمجھتے ہیں دنیا کا مال مل گیا ہے اب اللہ کی رحمت، اللہ کی رحمت ایسے نہیں ہوتی۔ اللہ کی رحمت تو اس بندے کے اوپر ہے جس کو اللہ نے دنیا کے اندر دین کی دولت دے دی، توحید کی سمجھ دے دی، رسالت کا پتہ چل گیا، دین کے اوپر عمل کرتا رہا، اصل کے اندر اس بندے کے پاس اللہ کی خیر ہے۔ لیکن جس کے پاس صرف دنیا کی دولت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندے کو جو دنیا کے اندر عیاشی کر کے گیا ہے، ساری زندگی اللہ کی نعمتوں کو استعمال کر کے اس دنیا سے گیا ہے، قیامت کے دن اللہ اس کو کہے گا فرشتے کو جبریل اس کو لے جا اور جہنم کا ایک چکر لگا کے لے کے آ، فرشتہ لے گا جہنم کا ایک چکر لگائے گا، ایک چکر لگانے کے بعد اس کو اللہ کے دربار میں لایا جائے گا، اللہ پوچھیں گے دنیا میں بڑی نعمتیں تو نے کھائی ہیں، ایک جہنم کے چکر کے بعد کہے گا اللہ تیری عزت کی قسم میں نے تو دنیا کے اندر ساری زندگی کبھی میں نے تو نعمت اور راحت دیکھی نہیں، زندگی میں ساری میں نے صرف تکلیفیں ہی برداشت کی ہے، بھول گیا ہے ایک چکر لگانے سے دنیا کی ساری نعمتیں بھول گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ایمان والا ہوگا دنیا میں بڑی آزمائشیں، بڑی تکلیفیں، بڑی مصیبتیں اس نے کٹی، رب کے دربار میں کھڑا ہے، اللہ کہیں گے اس کو ایک جنت کا چکر لگا کے لاؤ، ایک جنت کا چکر لگایا جائے گا، صرف ایک چکر، اور اللہ کے دربار میں لا کے کھڑا کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کیا کر کے دنیا میں تو نے بڑی مصیبتیں برداشت کی ہے، کہے گا نہیں یا اللہ دنیا کے اندر مجھے تو کبھی مصیبت آئی نہیں تھی، مجھے تو کبھی نقصان پہنچا نہیں تھا، میں کبھی پریشان نہیں ہوا تھا، صرف ایک جنت کے چکر کی وجہ سے انسان دنیا کی ساری مصیبتیں بھول جائے گا۔ اب یہ دیکھیں ایک عورت آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہ کے رسول دعا کرے مجھے یہ بیماری ہے، مجھے یہ دورہ پڑتا ہے ٹھیک ہو جائے، فرمایا صبر کر اللہ تجھے جنت دے گا، کہنے لگی اللہ کے رسول ٹھیک ہے صبر کروں گی، لیکن آپ دعا کر دے کہ جب مجھے وہ دورہ پڑے تو میرے جسم کے ساتھ میرے کپڑے جو ہے وہ چپک جائے۔ اللہ کے رسول نے دعا کی تو جب بعد میں اس کو دورہ پڑتا اس کے جسم کے ساتھ کپڑے جو تھے وہ سارے چپٹ جاتے تھے، لیکن وہ ساری زندگی اسی بیماری میں رہی اور اللہ کی جنت میں چلی گئی۔ اس صحابہ نے اتنی تکلیفیں برداشت کی ہے، کس لیے؟ جنت کے لیے۔ ان کے پاس مال نہیں تھا، دولت نہیں تھی، ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس دولت نہیں تھی، دنیا کے امیر ترین یہ عبد الرحمن ابن عوف جیسے لوگ اتنی دولت تھی ان کے پاس، لیکن ان کی حالت یہ تھی
کہ اللہ کے دین کی مکمل پاسداری بھی کرتے اور اللہ کے دین کے لیے پیسہ بھی خرچ کرتے تھے۔ کون ہے دنیا کا بندہ جو ایک وقت میں 1000 سواری اللہ کے رستے میں دے دے؟ 1000 سواری بما ساد الزمان ایک ایک بندہ دے رہا ہے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اللہ نے کہا تمہیں ان کافروں کے شہر تمہیں کہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، یاد رکھو متاع القلیل، یہ تھوڑا سا سامان ہے دنیا کا، ثم مأواہم جہنم، آخر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المہاد، اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ پھر مسلمانوں کو 3 نصیحتیں اللہ نے کی، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، ایمان والو صبر کرنا، تکلیفیں آئے، مصیبتیں آئے، کچھ بھی ہو جائے دین کے لیے کام کرو، اللہ اس کے رسول کے لیے کام کرو، رب کی شریعت کے اندر اگر